اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ، مبارک گھڑیاں، مبارک دن، مبارک راتیں ہم اور آپ بندگان خدا، کنیزان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ الہی ہے اور اس سے بہت زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ائمہ معصومین اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس مہینے کی برکتوں کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کو توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ اور روحانی تطہیر کا خاص زمانہ قرار دیا ہے۔ روایت میں مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رجب شہر الاستغفار لامتی فاکثروا فیہ من قول استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ امام فرماتے ہیں رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، بس اس میں کثرت سے یہ کہو کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس سے توبہ طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ تو صاحبان ایمان، اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ماہ رجب کا بنیادی پیغام، میسج بندگان خدا، کنیزان خدا، انسانوں کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ عز و جل کے قرب کی طرف لے جانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، تو ماہ رجب بہترین مہینہ ہے بندگان خدا کے لیے، کنیزان خدا کے لیے، عبادت اور اطاعت کے حوالے سے۔ تو صاحبان ایمان، ایک اور عمل ہے جو آپ احباب کی خدمت مبارک میں بیان کرنا ہے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی۔ 3 رجب المرجب کے شب کی جو ہے نماز اعمال وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آئیے مختصر سے اعمال ہیں روایات میں جو نظر بد سے بچنے کے لیے، ان روایات میں نظر بد کے اثر کو مٹانے کے لیے، باطل کرنے کے لیے جو طریقے بیان ہوئے ہیں، آپ احباب کی خدمت میں بعض روایات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ مولا آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو بھی مسلمان بھائی کی سیرت و صورت پسند آ جائے، اللہ کو یاد کرے، کیونکہ جب اللہ کو یاد کرے گا مومن بھائی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوسرا یہ کہ تبارک اللہ احسن الخالقین پڑھنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو اپنے بھائی کی کوئی چیز متعجب کرے، حیران کرے، اس کو چاہیے کہ یہ جملہ پڑھے، کیونکہ نظر کا زخم یعنی نظر بد حق ہے، یعنی واقعاً نظر بد تاثیر رکھتی ہے۔ تو جب بھی دیکھیں کسی کو تو آپ تبارک اللہ احسن الخالقین پڑھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آمنت باللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، یہ پڑھنے سے نظر بد کا اثر باطل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو نظر بد لگ چکی ہے، بڑوں کو یا چھوٹوں کو یا خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو، تو انہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ آمنت باللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ پڑھے اور انشاءاللہ تعالی اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ نظر بد کے ڈر کے وقت سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کرے۔ یہ قرآنی تعویذ ہیں دونوں صورتیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ سورہ الحمد، سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی کو کسی سفید کاغذ پر بغیر لکیر در پر لکھے اور لکھ کر جو اسے فولڈ کر کے اپنے پاس رکھے، تو اس سے بھی فرماتے ہیں ایسے بندے کو نظر بد نہیں لگتی۔ چھٹا یہ ہے کہ 3 دفعہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کرے جب اسے نظر بد لگنے یا لگانے کا خطرہ ہو۔ آپ میں سے دیکھتے ہیں ہم اور آپ بعض لوگ
چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، اولاد کو چھپا لیتے ہیں کہ فلاں کی نظر نہ لگ جائے. اگر اس طرح کا خطرہ یا نظر لگ جائے گی یا لگائیں گے وہ، تو آپ 3 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو انشاءاللہ تعالی وہ نظر بد لگنے یا لگانے سے محفوظ رہ جائیں گے. 7واں یہ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں بھی روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے تو اس کو مصیبتوں اور ہر طرح کی بدی سے یہ عقیق کی انگوٹھی پہننا محفوظ رکھتی ہے. تو آئیے صاحبان ایمان مومنات، تیسری ماہ رجب المرجب کی شب کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے بیان کرنا ہے. روایات میں ملتا ہے مرویاً عن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذخائر السعادہ قال من صلی فی اللیلۃ الثالثۃ من رجب 10 رکعات یقرأ فی کل رکعہ فاتحة الکتاب مرہ وإذا جاء نصر اللہ والفتح 5 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنة عرضه وطوله اوسع من الدنیا 7 مرات ونادى مناد من السماء بشروا ولی اللہ بالکرامة العظمى ومرافقة النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. روایات میں ملتا ہے، ذخائر سعادہ میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو بندہ، جو کنیز 3 ماہ رجب المرجب کی شب میں 10 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ اور سورہ نصر کو جو ہے 5 مرتبہ پڑھے. یعنی یہ جو 10 رکعت نماز ہے 2 کر کے پڑھیں گے. اس کا وقت شروع ہوگا مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک ہے، اور نیت کیا ہوگی کہ 2 رکعت نماز شب 3 ماہ رجب المرجب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر کہیں تو پہلی رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ نصر کو جو ہے 5 مرتبہ، رکوع بجا لیں، سجود بجا لیں. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اس میں بھی الحمد 1 مرتبہ، سورہ نصر کو 5 مرتبہ، پھر قنوت میں دعا جو بھی یاد ہے وہ پڑھیں، پھر رکوع و سجود تشہد سلام مکمل کریں. اب اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طریقے سے، جو کنیز اس شب میں یہ 10 رکعت اس طریقے سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے قصر بنائے گا، جس کی لمبائی، چوڑائی، طول و عرض جو ہے وہ دنیا سے 7 گنا اوسع ہوگا، وسیع ہوگا وہ قصر. اور فرماتے ہیں آسمان سے ایک منادی ندا دے کر کہتا ہے کہ اللہ کے ولی کو کرامت عظمیٰ کی جو ہے خوشخبری سنا دو، اور یہ بھی اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو ہے رفقت مقام ملے گا. تو کتنی خوش نصیبی ہے ہم اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمتوں کی بہاریں برسا رہا ہے. تو مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے. آپ سبھی سے عرض ہے کہ جس بھائی نے، بہن نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، لطفاً و محبتاً اور تشویق عبادت اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور لائک کر دیجئے گا، اور اپنے کمنٹ سے اظہار بھی ضرور کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو لگی، اور آگے بھی مومنین کو فارورڈ کیجئے گا. جزاک اللہ.